أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ النمل کی آیت نمبر 76 سے آیت نمبر 79 تک 4 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. گزشتہ کل کے درس میں یہ بات گزری ہے کہ ایمان بالغیب وہ چیزیں جو ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر نہیں آتی، آنکھوں سے پوشیدہ ہے، وہ چیزیں مغیبات کہلاتی ہیں. اور اس کی مثال آپ سے عرض کی تھی جیسے قبر کی زندگی ہے اور قبر کے بعد پھر آخرت کے احوال ہیں. یہ سارے وہ مراحل ہیں جو ظاہراً نہ انسان نے آنکھوں سے دیکھے ہیں اور نہ انسان کی عقل میں آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا ان تمام چیزوں پر ایمان ہے، اور اسی ایمان کو ایمان بالغیب کہتے ہیں، اس لیے کہ اس کو بتانے والی ذات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. جو آپ نے فرمایا، جو آپ نے کہہ دیا وہ سچ ہے، حق ہے، اس میں کوئی ذرہ برابر بھی شبہ اور شائبہ نہیں ہو سکتا. اب جو لوگ آخرت کا انکار کرتے تھے یا جو لوگ اللہ کے عذاب کا انکار کرتے تھے یا ہیں، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ بھئی آخرت اگر واقعی ہے تو کب آئے گی، اس کا کوئی ٹائم فریم، کوئی وقت بتا دیا جائے کہ بھئی کب تک آئے گی. اور اسی طریقے سے اگر ایک شخص مر جائے، قبر میں رکھ دیا جائے، مٹی میں رکھ دیا جائے، تو مٹی کے ساتھ مٹی ہونے کے بعد اس کا دوبارہ اٹھنا، مٹی کے ذرات کا جمع ہونا، جسم کا بننا، پھر زندگی کا آنا، یہ تو سمجھ سے بالاتر. تو گزشتہ درس میں آپ کے سامنے کچھ باتیں بیان ہوئی اور اللہ پاک نے مختلف دلائل کے ذریعے سے ان کو واضح کیا کہ ضروری نہیں کہ جو چیز انسان کو نظر نہ آئے تو وہ ہو بھی نہیں سکے. بہت ساری چیزیں اس دنیا میں ایسی ہے جو نظر نہیں آتی لیکن اس کا وجود ہے. جیسے ہم سانس لے رہے ہیں، ہمارے جسم میں روح ہے، لیکن آج تک کسی نے اپنی روح کو دیکھا نہیں دیکھا، لیکن ہے. یہی روح نکلے گی تو انسان جو ہے وہ بے جان ہو کے انتقال کر جائے گا. تو اب کسی کو سمجھانے کے 2 طریقے ہوتے ہیں، بات سمجھیں. ایک طریقہ ہوتا ہے جو کہلاتا ہے عقلی دلائل کا، اور ایک طریقہ ہے جو کہلاتا ہے نقلی دلائل کا. دونوں میں فرق سمجھیں. ایک چیز ہوتی ہے جو انسان سمجھ جائے عقل سے، تو جو عقل سے سمجھ میں آئے وہ کہلاتی ہے عقلی دلیل. اور وہ چیز جو عقل سے سمجھ نہ آئے لیکن انسان کسی کے بتانے پر اس پر یقین کر لے، وہ کہلاتی ہے نقلی دلیل. ٹھیک ہے؟ تو ایک طریقہ سمجھنے کا عقل سے ہے، ایک طریقہ سمجھنے کا نقل سے ہے. مرنے کے بعد کی زندگی، مرنے کے بعد دوبارہ انسان کے جسم کا بن جانا اور پھر ایک پورے نظام کا قائم ہونا، یہ چیز عقل سے بھی ثابت ہوتی ہے اور یہ چیز نقل سے بھی ثابت ہوتی ہے. عقل بھی کہتی ہے کہ واقعی ایسا ہے اور نقل بھی کہتی ہے کہ واقعی ایسا ہے. عقل سے تو جیسے ہم روزمرہ کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ایک پودا اگا، اس کی جو ٹہنیاں ہیں وہ باہر نکلی، کچھ دنوں کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ اس پودے کو پانی نہیں ملا،
دھوپ نہیں ملی، خیال نہیں رکھا گیا تو وہ مرجھا کے ختم ہوا، اور اگلے دن آپ نے دیکھا وہ بالکل چورا ہو کے ختم ہو چکا، ختم ہو گیا۔ لیکن اسی جگہ پر کسی نے بیج ڈال دیا تو اسی زمین سے دوبارہ کیا نکل آتا ہے؟ ایک پودا نکل آتا ہے۔ اگر اسی مٹی سے نکلنے والے پودے کو اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھا کہ وہ چورا ہو چکا تھا، ختم ہو چکا تھا، اور اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اسی مٹی سے پھر ایک تازہ پودا نکل رہا ہے، تو یہ دیکھیں ہمیں ہماری آنکھ بتا رہی ہے، عقل بتا رہی ہے کہ یہ چیز دنیا میں ممکن ہے کہ ایک چیز زمین سے نکلنے کے بعد ختم ہوئی، پھر اسی زمین سے دوبارہ نئے سرے سے آ گئی۔ تو اگر ایک انسان بیج ڈال کے نیا پودا باہر آ سکتا ہے تو کیا اللہ پاک کی ذات اس پہ قادر نہیں ہے کہ زمین کی مٹی کو حکم دے اور وہ دوبارہ انسان کو بنا لے؟ تو ایک تو عقل ہوتی ہے اور ایک چیز ہوتی ہے نقل۔ اب جو آج کی آیات ہے، ان 4 آیتوں میں اللہ پاک نے یہ بات واضح فرمائی کہ جب ایک انسان عقلی دلیل کو قبول نہ کرے تو اس کے پاس دوسرا راستہ ہوتا ہے نقلی دلیل کا۔ اس کو نقل کے ذریعے سے سمجھایا جائے کہ بھائی یہ چیز واقعی برحق ہے۔ اب آپ آیات کا ترجمہ سن لیں، پھر انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گا۔ فرماتے ان ھذا القرآن، بے شک یہ جو قرآن کریم ہے، اللہ کی آخری کتاب ہے، یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی ہم فیہ یختلفون، یہ قرآن واضح کرتا ہے بنی اسرائیل کے لیے ان بہت ساری باتوں کو جس میں وہ آپس میں اختلاف کرتے تھے۔ اس قرآن کریم نے پچھلی امتوں کے مسئلوں کو بھی حل کیا ہے، اختلافات کو حل کیا ہے۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک یہ قرآن کریم ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ دیکھیں قرآن کریم کی 2 صفات ذکر کی، یہ قرآن کریم ہدایت بھی ہے اور یہ قرآن کریم رحمت بھی ہے۔ اب ہدایت کا مقام الگ ہے، رحمت کا مقام الگ ہے، یہ سمجھنا پڑے گا۔ ان ربک یقضی بینہم بحکمہ، اور بے شک آپ کا رب پوری انسانیت کے درمیان عملی فیصلہ فرمائیں گے اپنے حکم سے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، اور وہی ذات غالب ہے، سب کچھ جاننے والی۔ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، بس آپ بھروسہ رکھیے اللہ کی ذات پر۔ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ، بے شک آپ ایک ایسے حق پر ہے جو بالکل واضح ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک جگہ جگہ پہ تسلی دیتے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ تسلی رکھیں، آپ بالکل حق بات پہ کھڑے ہوئے ہیں، آپ کھڑے رہیں اس بات پر۔ اب ان 4 آیتوں میں اللہ پاک نے، آپ نے غور کیا، بالکل شروع میں ذکر فرمایا قرآن کریم کا کہ یہ جو قرآن پاک ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ فیصلہ کرتا ہے بنی اسرائیل میں۔ اب بنی اسرائیل پچھلی امت ہے، ان باتوں کا فیصلہ جس میں وہ آپس میں اختلاف کرتے تھے۔ ہر امت کے اندر علمی اختلاف بھی رہتا ہے، عقلی اختلاف بھی رہتا ہے، اور معاشی اختلاف بھی رہتا ہے، رائے کا اختلاف بھی رہتا ہے۔ یہ تو اللہ پاک کا ایک نظام ہے اور ضابطہ ہے کہ اختلاف رہتا ہے، لیکن اختلاف کو حل کرنے کا طریقہ اللہ پاک ان آیات کے اندر سمجھا رہے ہیں کہ جب کسی مقام پر اہل علم میں اختلاف ہو جائے، اور ہو جایا کرتا ہے، تو ایسی صورت میں قابل قبول اس شخص کی بات ہوگی جو علم میں، سوچ میں، فہم میں، رائے میں سب سے بڑھ کر ہو۔ بات سمجھ گئے دوستو؟ اب ایک مثال دوں، ایک مثال ہے، کسی بھی مسئلے کے اندر 3-4 علماء کی رائے مختلف ہو گئی، ہو جاتی ہے۔ آپ نے اپنے امام صاحب سے پوچھا کہ جی یہ مسئلہ کیسا ہے، انہوں نے آپ کو ایک رائے دے دی۔ اگلے دن آپ دوسری مسجد گئے، وہاں نماز پڑھی
امام صاحب سے پوچھا یہ مسئلہ آج کل درپیش ہے کیا ہے، انہوں کی رائے بالکل الگ آ گئی۔ اب آپ ہو گئے ذہنی طور پہ ڈسٹرب، اور ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ آپ کے امام صاحب نے آپ کو ایک رائے دی، دوسرے امام صاحب نے دوسری رائے دی۔ پہلی بات تو یہ کہ اس ڈسٹرب کرنے کے ذمہ دار آپ خود ہیں، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ کیوں؟ اگر آپ کو گزشتہ کل کے امام صاحب پر اعتماد تھا جن کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہیں، تو دوسرے سے آپ نے کیوں پوچھا؟ یہ ایک زندہ حقیقت ہے دوستو۔ بعض لوگ اس چیز کو بنا لیتے ہیں کھیل، بالکل وہ ایک مسئلہ جو ہوتا ہے نا اس کو سرید بنا رہے ہوتے ہیں، ایک سے پوچھا، دوسرے سے پوچھا، تیسرے سے پوچھا۔ اب پوچھنے کا مقصد یہ کہ آپ مطمئن نہیں ہیں۔ اب جہاں آپ کو اطمینان نہیں ہے تو آپ سوال کیوں پوچھ رہے ہیں؟ بھئی ایک آدمی ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے جائے گا تو اطمینان کر کے جائے گا نا، یا ڈاکٹر سے جا کے کہے گا ڈاکٹر صاحب اطمینان تو آپ پہ نہیں ہو رہا لیکن خواہ خیر آپ قریب ہیں، کیا خیال ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں کہہ سکتا، اتنی جرأت نہیں کر، چاہے اس کا اتنا سا کلینک ہوگا، اور اگر کہے گا تو اخلاقیات سے گری ہوئی بات کرے گا، ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے آپ کو اطمینان نہیں، آپ بہت دور چلے جائیں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا وہ دور جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم پرانے اپنے علاقے کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ان پر ہمارا اعتماد ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ تو اگر انسان پیٹ درد، سر درد اور کمر درد کے اندر اپنا اطمینان کر کے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو مسائل میں یہ کھیل نہیں بنانا چاہیے، یہ دین کا بہت بڑا مذاق ہے۔ ہمیشہ اس چیز میں احتیاط کریں، لہٰذا ایک مسئلے کو 3-4 جگہ مت پکائیں۔ بعض دفعہ ہوتا کیا ہے کہ اس میں اقوال ہوتے ہیں، رائے کا ایک اختلاف ہوتا ہے، اور اہل علم کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے۔ یہ رائے کا اختلاف دلیل ہوتا ہے کہ اس عالم کا علم بہت گہرا ہے۔ اب ہم جیسا ایک کمزور کچا عالم جو ہوگا وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم تو لکیر کے فقیر ہیں، جو ہم نے اپنے بڑوں سے سنا انہوں نے کہا ہم کہتے ہیں آمنا وسلمنا۔ بھائی ہم میں اتنے علمی طاقت نہیں کہ ہم مسئلے کی تحقیق کر سکیں، لہٰذا جو بڑے کہہ رہے ہیں ہم کہتے ہیں وہی صحیح۔ اور ایک عالم اپنی ایک رائے رکھے ایک مسئلے کے اندر، اپنی ایک ترتیب بتائے، یہ دلیل ہوا کرتی ہے کہ اس کا علم بہت گہرا اور مضبوط ہے، ہم یہ سمجھتے نہیں ہیں ان باتوں۔ تو خیر، اب میں آپ سے مثال یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک مسئلے میں ایک عالم نے ایک رائے دی، دوسرے نے دوسری رائے دی، اب آپ پھنس گئے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جائز ہے، یہ کہہ رہے ہیں ناجائز ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسی صورت میں اب آپ کو ایک ایسے تیسرے عالم کو ڈھونڈنا پڑے گا جو ان دونوں کے استاذ ہوں، جو ان دونوں پر فوقیت رکھتے ہوں، جن کا علم ان دونوں پہ بھاری ہوگا۔ سمجھ میں آ گئے؟ اب 2 علماء نے رائے دی، لیکن تیسرے نمبر پہ حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب زیدہ مجدوم، انہوں نے کہا یہ مسئلہ ایسا ہے۔ تو اب آپ بتائیں کہ ان کی بات کے بعد آپ کسی کے پاس جائیں گے؟ نہیں۔ جہاں علم اور رائے میں فوقیت آ گئی، نیچے کی باتیں ختم ہو جاتی ہے، پھر انسان کہیں اور نہیں جاتا۔ اب اللہ پاک سمجھانا چاہتے ہیں کہ ایک انسان، اب بہت غور کریں دوستو، ایک انسان وہ ہوتا ہے کہ جس کو آپ عقلی بات کہہ دیں اور وہ سمجھ جائے، یہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ ایک وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے نہیں بھائی میں تو نہیں، مطمئن نہیں ہو رہا، اس کو پھر آپ نے دینی ہے نقلی دلیل، اور نقلی دلیل کے اندر، نقلی دلیل میں سارا دار و مدار ہوتا ہے بتانے والے پر اعتماد کرنا۔ اب آسان سی مثال، آج بارش ہوئی ہے، گلی میں جہاں جگہ جگہ پانی کھڑا ہے، بہت سارے ساتھی ایسے ہوں گے آپ میں سے بھی جو دوپہر میں قیلولہ آرام کر رہے ہوں گے، ان کو عصر کی اذان تک پتہ نہیں چلا ہوگا کہ باہر بارش ہوئی ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ ان کو پتہ نہیں چلا ہوگا کہ باہر بارش ہوئی ہے، لیکن وہ جب عصر کی اذان کے لیے وضو کر کے گھر سے باہر نکلے، دیکھا بھائی باہر تو گلی میں پانی کھڑا ہے۔ اب یہ گٹر کا پانی ہے، بلڈنگ دھوئی گئی اس کا پانی ہے، یا بارش کا پانی ہے، سمجھ نہیں آ رہا نا۔
سمجھ نہیں آ رہا. تو ساتھی سے پوچھا کہ جو مسجد جا رہے تھے کہ یہ پانی کس چیز کا ہے؟ اس نے کہا دیکھو صبح بھی بارش ہوئی تھی تو یہ شام کو بھی آج بارش ہو گئی تو یہ اس کا پانی ہے. اب دیکھیں آنکھ سے پانی دیکھ رہا ہے, عقل کہہ رہی ہے کہ یہ پانی صبح بھی بارش ہوئی, لیکن اس نے کہا نہیں یار مجھے تو تسلی نہیں ہے, ہو سکتا ہے یہ گٹر والا پانی. اب عقلی دلیل قبول نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, تو اب اس نے دیکھا کہ بھئی مسجد کے امیر صاحب آ رہے ہیں وہاں سے, کہا ان سے پوچھتا ہوں, یہ تو مستند آدمی ہے نا, معتبر آدمی ہے, یہ کہیں گے تو غلط نہیں کہیں گے. وہ کہا امیر صاحب یہ پانی کس چیز کا ہے؟ انہوں نے کہا ابھی دوپہر میں بارش ہوئی تھی. اب دیکھیں یہ کیا ہے, یہ نقلی دلیل ہے. بتانے والے کی ذات پر اعتماد کہ اس کو سچا سمجھا, اگرچہ خود اپنی آنکھوں سے پانی دیکھ رہا ہوں لیکن اس پانی کے دیکھنے پر مجھے اطمینان نہیں ہوا کہ یہ بارش کا ہے. مجھے اطمینان ہوا تو کس پر ہوا؟ بتانے والے کی بات اور اس کی ذات پر اعتماد کر کے. بات سمجھ گئے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا اگر ان کو قیامت کے آنے پر, مرنے کے بعد اٹھنے پر عقلی دلیل سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ایک پودا مرجھا کے ختم ہوتا ہے پھر زندہ ہوتا ہے, مرجھا کے ختم ہوتا ہے پھر زندہ ہوتا ہے, نہیں آ رہی سمجھ میں, تو ان سے کہو کہ اس کائنات میں ایک ایسی ہستی گزری ہے کہ جن پر اپنوں اور غیروں سب نے کہا کہ وہ صادق اور امین ہے. اپنوں نے بھی کہا, غیروں نے بھی کہا کہ وہ کیا ہے؟ صادق. اور وہ کون سی ذات ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ. اور اس ہستی پر ایک پاک کلام اترا ہے قرآن کریم کا, اور اس پاک کلام نے آ کے کہا کہ واقعی ایک دن آئے گا کہ سب نے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھ جانا ہے. اس پاک کلام نے کہا کہ ایک دن آئے گا کہ قیامت قائم ہوگی. اس پاک کلام نے کہا کہ ایک دن آئے گا سب کے رجسٹر اور کھاتے کھولے جائیں گے, سب کا حساب کتاب ہوگا. تو اب ہمارے پاس بڑے عالم کی دلیل آ گئی, بڑی ذات کی دلیل آ گئی, علیم بذات الصدور کا قول آ گیا, تو انسان اس پر اعتماد کر لیں. کتنی بدنصیبی اور محرومی ہے کہ ایک انسان نہ اپنی آنکھ کے دیکھے ہوئے کو قبول کرے اور نہ ایک انسان کسی سچے کے بتائے ہوئی بات کو قبول کرے. سمجھ میں آ گئی؟ محرومی ہو جاتی ہے انسان. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی کامیابی اسی میں ہے کہ یہ ہمیشہ اپنے آپ کو اپنے دین کے اہل علم کے ماحول سے جوڑ کر رکھے اور اپنے اندر ان پر اعتماد کا مزاج پیدا کریں. یہ جو بد اعتمادی کا ایک مزاج چل پڑا ہے نا, کہ لوگ بعض دفعہ کیا کرتے ہیں, کہتے ہیں یار یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا, وہاں سے پوچھا پھر وہاں سے پوچھا پھر وہاں سے پوچھا. بہت غلط بات. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, استخارہ دیتے ہیں, یہاں بھی کروایا وہاں بھی کروائے تیسری جگہ بھی کروایا. یاد رکھیں یہ بہت بڑا دین کا مذاق ہوتا ہے اور اس سے بعض دفعہ نقصان بھی ہو جاتا ہے. اس لیے ایک جگہ سے یک گیر محکم گیر, ایک جگہ کو پکڑیں, مضبوط پکڑیں. اگر آپ کو تسلی نہیں تو نہ وہاں سے مسئلہ پوچھیں, اگر آپ کو تسلی نہیں تو نہ وہاں سے استخارہ کروائیں. میں سچ عرض کر رہا ہوں, اس میں بعض دفعہ انسان بہت بڑا نقصان مول لے لیتا ہے. تو اس لیے جہاں انسان کو اعتماد ہو, علمی طور پر بھی, اعتقادی طور پر بھی, شرعی طور پر بھی, انسان وہاں سے اپنا دین بھی سیکھے, علم بھی سیکھے, مسائل بھی سیکھے, شرعی رہنمائی بھی لے, شرعی مشورہ بھی کرے اور اس پر پھر مطمئن ہو جائے. چلے بھائی ہم نے تو پوچھ لیا, بس ہم اس پر اب مطمئن ہو گئے. لیکن اگر آپ نے یہ کھیل شروع کیا کہ آدھی یہاں آدھی وہاں آدھی وہاں, یہ تیتر بٹیر والا معاملہ چل رہا ہوتا ہے, اس میں انسان الجھ کر رہ جاتا ہے. دوست بات سمجھ گئے؟ یہ آیات ہمیں یہ سمجھا رہی کہ ہمارے پاس سمجھنے کا ایک راستہ عقلی دلیل کا ہے, ایک نقلی دلیل کا ہے, لیکن دونوں کارآمد اسی صورت میں ہے جب ہم بڑوں پر اعتماد کر کے چلیں گے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ایک چھوٹا سا اعلان سن لیں. جیسے آپ ساتھیوں کے علم میں ہے کہ ہر انگریزی مہینے کی پہلی اتوار کو بعد نماز عشاء ماہانہ اصلاحی بیان, مجلس ذکر
مراقبہ ختم خواجگان کی ترتیب ہوتی ہے نا، تو کل کی جو اتوار ہے وہ اس سپتمبر کے مہینے کی پہلی اتوار ہے. تو کل انشاءاللہ بعد نماز عشاء ترتیب ہوگی بیان کی، مراقبے کی، ذکر کی. تمام ساتھیوں سے درخواست ہوگی کہ اہتمام سے تھوڑا سا وقت نکال کے اس میں لازمی شرکت فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک.